على نور يهدي الله لنوره من يشاء پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. روزہ پروگرام نور اسلام، ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کی معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کریں گے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شرف الدین محمد محتاب بول رہا ہوں. شرف الدین محمد محتاب صاحب، خوش آمدید. کیا سوال ہے بھائی؟ میرا سوال ہے کہ جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جگہ جیسے کہ لمبا جگہ ہے اور ایک ہی صف کی جگہ ہے. اچھا، ایک ہی صف کی جگہ ہے. ہاں، مطلب امام سب اکٹھے کھڑے ہو رہے ہیں، پتلا سا گلی جیسے ہے. اچھا اچھا. تو اس میں اگر امام صاحب ایک ہی آدمی ایک ہی صف پہ جگہ ہے تو اس میں مطلب کہ اگر 2-3 آدمی ہے تو کس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے؟ یعنی گنجائش نہیں ہے آگے پیچھے ہونے کی، بس ایک سائڈ ایک سب میں کھڑے ہو سکتے ہیں سب. ہاں، ایک ساتھ میں اگر کھڑے ہیں تو ایسا کوئی جیسے آدمی آتا بھی ہے تو آگے پیچھے نہیں کرتا ہے، اس میں کھڑا ہو جاتا ہے. جگہ تھوڑا دقت ہے. نہیں دیکھیں، ایک تو ہے کہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہوگا نا. تو آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، جگہ مطلب ہماری جگہ نہیں ہے. جگہ نہیں ہے. ہاں ہاں، ایک ساتھ میں آدمی اگر کھڑا ہو رہا ہے تو مطلب کہ امام صاحب کو دو آدمی ہے. صحیح ہے. تو کدھر کھڑا ہونا؟ 2 آدمی ہیں تو وہ تو سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہو جائیں گے. اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے گنجائش، اس کا طریقہ آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ صف نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، دوسری صف کی جگہ نہیں ہے اور یہ 3 آدمی ہیں تو یہ کس طرح نماز پڑھے گی، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں، کس طرح. اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالی. اور لمبی اگر جگہ ہے، جگہ اگر زیادہ لمبا ہے اور جگہ بھی 2-3 صف کی، مطلب کہ 2-3 صف کی جگہ بھی ہے. اوکے. تو مطلب کہ پورا ایک ہی صف پہلے پورا کرنا چاہیے کہ بیچ میں چھوٹا چھوٹا سب بنا لینا چاہیے؟ اچھا، چلیے یہ دوسرا سوال ہو جائے گا. لیکن پہلے سوال میں آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، دوسرے سوال میں جگہ ہے. ہاں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. یہ مولانا محترم، آپ نے سوال سنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صاحب بھائی، ایک تو ہوتی ہے نماز انفرادی اور ایک ہوتی ہے نماز باجماعت. صحیح. اور جو نماز باجماعت ہوتی ہے اس کے کچھ آداب ہیں جو انفرادی نماز سے وہ احکام و آداب مختلف ہوتے ہیں. اور ان احکام میں یہ بات شامل ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ ان کی صف الگ رہے گی اور اس کے بعد جو ہے جتنے حضرات ہوں گے مقتدی وہ سب جو ہے پیچھے جو ہے جگہ کے مطابق جو صفیں بنائیں گے، صف بندی کریں گے. یہ ہو گئی ایک ابتدائی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی وجہ سے صرف
دو ہی افراد ہیں، یعنی مثال کے طور پہ امام اور ان کے ساتھ ایک مقتدی، تو امام و مقتدی صرف دونوں اگر موجود رہیں صاحب بھائی، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا بخاری اور مسلم میں، جو حضرت ابن عباس سے ایک دفعہ حضرت ابن عباس جو ہے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس، اور حضرت میمونہ جو ہے وہ پیارے نبی کی اہلیہ زوجہ مطہرہ تھی ام المؤمنین، تو ان کے پاس جو ہے رات گزارنے کا موقع ان کو ملا، تو جب وہ سو گئے پیارے نبی صبح جو ہے تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تو پیارے نبی پہلے ہی جو ہے وہ وضو کر کے تیار ہو کے آ کر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابن عباس جو ہے تھوڑی سی تاخیر سے آئے، آ کر جو ہے پیارے نبی کے بائیں جانب کھڑے ہوئے، تو یعنی پیارے نبی امام تھے، ابن عباس ایک مقتدی تھے، تو نبی کریم نے جو کام کیا تھا وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت ہی میں ابن عباس کا کان پکڑا اور پیچھے سے ان کو کھینچتے ہوئے جو ہے داہنے جانب آپ نے ان کو کھڑے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امام کے ساتھ اکیلا مقتدی ہے تو اکیلا مقتدی جو ہے وہ بائیں جانب نہیں کھڑے ہوگا بلکہ داہنے جانب کھڑے ہوگا، دونوں ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ صحیح۔ تو صاحب بھائی ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب آتا ہے دوسرا مسئلہ کہ ایک سے زائد اگر مقتدی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جگہ ہے، تو جگہ ہونے کی صورت میں کیا کریں گے؟ اس کا حل بھی ہمیں ملتا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جابر جو ہے پیارے نبی کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے داہنے جانب، اور ان کے بھائی جبار جو ہے وہ بائیں جانب آ کے کھڑے ہوئے، تو تہجد کا ہی موقع تھا، تو پیارے نبی نے جو ہے ان دونوں کو پیچھے کر دیا، ان دونوں کی صف ایک الگ بنا دی اور آپ جو ہے آگے ہو گئے، تو امام صاحب آگے تھے، دو مقتدی پیچھے تھے، دونوں کی صف جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ جگہ ہے اور مقتدی ایک سے زائد ہیں، تو پھر امام و مقتدی کی جو ہے صف الگ ہوگی۔ اب تیسرا سوال یہ آتا ہے بھائی کہ اگر جگہ تنگ ہے اور صرف ایک ہی صف کی جگہ ہے اور مقتدی جو ہے ایک سے زائد ہیں، دو تین مثلا، ایسی صورت میں جو ہے امام صاحب صف کے درمیان کھڑے ہوں گے اور جو مقتدی ہیں وہ دونوں طرف یعنی داہنے بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن مسعود کی روایت سے بات ہمیں ملتی ہے کہ جب ایک دفعہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، جگہ تنگ تھی، انہوں نے دونوں طرف جو ہے لوگوں کو کھڑے کیا، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھائی۔ تو یہ تین صورتیں صاحب بھائی سوال کی جو پہلے سے تھا اس کے جو یعنی سوال کی جو یہ تھی روشنی میں سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن ابھی موصوف کا سوال کچھ اور تھا، کیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ مزید کچھ بات ہے اس میں؟ جی، دوسرا سوال اس میں انہوں نے اس کے دوسرے سوال میں شامل کر لیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر دو تین صفوں کی گنجائش ہے اور لوگ بھی زیادہ نہیں ہیں تو کیا امام کے پیچھے ایک صف میں ہی سارے لوگ کھڑے ہوں یا چار چار پانچ پانچ افراد دو تین صفیں بنا سکتے ہیں، ہر ایک صف میں دو چار پانچ افراد جمع ہو جائیں؟ جی صاحب، اس سلسلے میں ہم حدیث پیش کریں گے جس میں بتایا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ تم لوگ اپنی صف کو اسی طرح بناؤ کہ جس طرح ملائکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد جب پہلی صف مکمل ہوتی ہے پھر دوسری بنتی ہے، دوسری فل ہو جاتی ہے، تیسری صف بنتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صفوں کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑتے۔ یہ تو بھائی عمومی حالات میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلی صف دوسری صف وہ جو ہے پہلے فل کی جائے، وہ صف جیسے ہی یعنی لوگ فل ہو جاتے ہیں تو صف جو ہے کامل ہو جاتی ہے، دوسری تیسری صف بنائی جاتی ہے۔ لیکن آج کل کے حالات کے لحاظ سے جو سوشل ڈسٹینس کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ مصلی اور مصلی کے درمیان جو ہے فاصلہ رکھا جائے تاکہ ایک دوسرے کی سانس کی وجہ سے جو ہے بیماری نہ پھیلنے پائے، تو اس بات کی روشنی میں خود ماشاءاللہ اوقاف کی طرف سے جو ہے تقریباً 1.5 یا 2 میٹر کا فاصلہ جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس فاصلے کے مطابق آپ لوگ اگر اس کی پابندی کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی کس صف میں کتنی جگہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کی صف طویل ہے تو اس میں کئی لوگ آئیں گے، اور اگر کوئی کسی مسجد کی صف جو ہے وہ چھوٹی ہے، ایک ایک صف میں جو ہے کم لوگ آئیں گے، اس لحاظ سے جو ہے جو فاصلہ مقرر کیا گیا ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ اس کی پابندی کریں۔ جیسے ہی یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، اس مرض کا اندیشہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ دوری، فاصلہ، سوشل ڈسٹینس سے تمام باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو پھر قریب ہو کر پہلے جو ہے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح جو مکمل کر کے نماز ادا کریں تاکہ جماعت کا جو ثواب وہ مکمل انشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ جس سے باذن اللہ تعالی، جزاک اللہ خیرن۔ اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں، اور جس نمبر پہ کال لینا چاہ رہا تھا وہاں انہوں نے کال رکھ دی، چلے پہلے نمبر لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام دینا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام بھائی آپ کا؟ جی میرا نام کریم شاہ ہے۔ میں ایک سوال ہے میرا۔ جی کریم بھائی۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے 20 سال پہلے بہت مجبوری میں سود سے پیسے لیے ہوئے تھے. اب ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے توبہ نکالا کہ جی ہمیں دوبارہ اس کام سے توبہ ہے اور نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اس نے جو کیا پہلے بھی غلط کیا ہے. اوکے. تو اس کے بارے میں ذرا معلومات کرنی ہے کہ اس بندے نے تو آلریڈی توبہ کر چکا ہے. تو وہ پیسے ویسے سود وہ سب معاملہ ختم ہو گیا یا ابھی تک وہ توبہ بھی چل رہے ہیں؟ وہ اسی ٹائم ہی 5-6 مہینے کی حساب چلے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اس کے بارے میں یہ وضاحت انشاءاللہ ضرور وضاحت ہو جائے گی بھائی. اور کوئی سوال ہے کریم بھائی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. سوالیں تو بہت ہیں لیکن مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے پروگرام میں. کافی عرصے سے سن رہا ہوں, یہ میرا پہلا کال ہے. موسٹ ویلکم جی. جب موقع ملے تشریف لائیے اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. میں ہمیشہ سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب رکھے. آپ لوگ ہماری بڑی سرمایہ داری ہے, بڑی سرمایہ داری ہے آپ. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک جی, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرن, جزاکم اللہ خیرن. جی مولانا, کریم بھائی کا سوال یہ ہے کہ 20 سال پہلے کسی شخص نے مجبوری کے عالم میں سود پر رقم لی تھی, پھر چند ماہ کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس معاملے کو ختم کر دیا اور توبہ بھی کی. اب اس کے علاوہ اس کے مزید کچھ کرنا ہوگا, معاملہ تو ختم ہو گیا 20 سال پہلے. جس سے بھائی اس سلسلے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں سے بھائی. ایک تو کسی کو قرض دے کر سود کا مطالبہ کرنے والا, اور دوسرے نمبر پر کسی سے قرض جو ہے وہ سود کے ساتھ جو ہے قرض لینے والا. دونوں میں فرق ہوتا ہے لیکن دونوں کو گنہگار قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے قرض دیتا ہے قرض حسنہ کے طور پہ نہیں بلکہ اس قرض کے ساتھ ساتھ جو راس المال اس کو اصل مال جو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اضافی رقم جو لیتا ہے وہ سود کھانے کا گنہگار ہوتا ہے. اور جو شخص جو ہے کسی سے سودی قرض لیتا ہے یعنی قرض لیتا ہے اور سود بھی ادا کرتا ہے, یہ بھی گنہگار ہے. لیکن یہ شخص بے شک مظلوم ہے لیکن وہ سود کھانے والے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اور یہاں پر اسلامی شریعت دیکھتی ہے کہ اس کے پاس مجبوری کتنی تھی. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. جی سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر بتا دیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں, لیکن الا ما اضطررتم, لیکن جس چیز میں شدید مجبوری اگر پیش آ جائے تو پھر یہ چیزیں معاف ہو سکتی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے لیے جان کا خطرہ تھا, صحت کا خطرہ تھا, بچوں کو اسکول سے نکال دینے کا خطرہ تھا, بے گھر ہونے کا خطرہ تھا, ہمیں نہیں پتا. تو اس مجبوری کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ ہوگی صاحب بھائی دوسری بات. اور تیسری بات جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف, کہ اگر کسی کے پاس جو ہے نصیحت آ گئی اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ گزر گیا وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ امرہ الی اللہ, اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں رہتا ہے. اگر اس کی توبہ سچی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرتا ہے اور اس معاملے سے باز آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو جو ہے بخش دے, معاف کر دے. تو فی الحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا, اور موصوف نے بھی کہہ دیا کہ اس نے وہ لین دین وہ طریقہ ایسی ڈیلنگ اس نے چھوڑ دی ہے. اب اس کو چاہیے کہ جو کچھ اس سے ہوا ہے, جو مجبوری تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن ہر حال میں ایک مسلمان بندہ جو ہے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے, استغفار کرے, اور ایسی مجبوری نہ آنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے. اور پیارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اعوذ بک من المعصم ومن المغرم, کہ یا اللہ تو مجھے گناہ سے بھی بچا لے اور قرض کا بوجھ میرے اوپر آنے سے بچا لے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے. خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اگر اس کو وہ صاحب کو اپنی اس حرکت پہ, اپنی اس کوتاہی پہ ان کو اگر افسوس ہے, پچھتاوا ہے, ندامت ہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کی ہے, تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پیش کر سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کے اندر آیت نمبر 8 میں وعدہ کر دیا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تم لوگوں کو جنت میں داخل کرے. اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سے پیارے نبی کی یہ حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم, کہ اے بندو تم لوگوں سے صبح و شام گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برابر گناہوں کو بخشتا رہتا ہے, اور تم لوگ اللہ کے دربار میں برابر بخشش مانگتے رہو اور تمہارے گناہ بخش دیے جاتے رہیں گے. تو اس بشارت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ صاحب کی جو بخشش انشاءاللہ ہو جائے. جس سے باذن اللہ تعالی. بہت شکریہ مولانا. اور اگلی کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے. جی پرویز بھائی.
جی میرا سوال یہ تھا کہ میرے پاس ایک دعاؤں کی بک ہے حسن المسلم کر کے. حسن المسلم جی ہاں جی. تو اس میں صبح اور شام کے اذکار دے رہتے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں. صحیح. تو میرا مطلب سوال یہ تھا کہ اس میں مارننگ اینڈ ایوننگ لے, انگلش میں مارننگ اینڈ ایوننگ, تو وہ کون سے وقت افضل ہے, بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ اچھی بات ہے. اور میرا اس میں دوسرا سوال تھا کہ ہلو جی جی, میرا دوسرا سوال تھا سر کہ میں نے میرے پاس سوشل میڈیا سے ایک آئی تھی دعا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین, اس کے کیا معنی اور کیا یہ صحیح ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بھی پوچھ لیتے ہیں. جی ہاں شکریہ. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, یہ آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ بھی یہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا بھائی, شکریہ, جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا سوال محترم سید محمد پرویز صاحب کا کہ صبح اور شام کے اذکار حسن المسلم میں جو درج ہیں ان کے صحیح اوقات کیا ہیں ان کے پڑھنے کے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بتا دیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, سورہ قاف کے اندر جو ہے جو بتایا گیا کہ اے پیارے نبی آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح, اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ جو ہے بیان کرتے رہیں. یہ جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے, یہ سورہ قاف کی آیت ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار پڑھتے رہیں. اور اسی طرح جو ہے سورۃ الغافر جو ہے سورۃ المومن جسے ہم کہتے ہیں, اس میں وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں آپ جو ہے بالعشی والابکار کے صبح و شام یا شام و صبح کے وقت. تو اس میں علماء نے بات بتائی اس سے بھائی کہ جہاں تک جو صبح کے اذکار ہیں وہ پیارے نبی کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے فجر کے بعد وہ اذکار پڑھا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پر جو شام کے اذکار ان کے بارے میں جو ہے ایک قول یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد کہیں, اور ان اذکار کو مغرب کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے علماء نے وضاحت کی ہے کہ رات کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب سے لے کر فجر کے دوران. تو اس اعتبار سے جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے مغرب کے بعد بھی پڑھتا ہے تو برابر اس کو اجر ملے گا. جیسا کہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو اذکار ہیں ان کو آپ مغرب سے پہلے بھی پڑھیں یا پھر آپ جو ہے ان اذکار کو مغرب کے بعد پڑھیں, دونوں اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا محترم پرویز بھائی کا کہ سوشل میڈیا پر ان کے پاس ایک تحریر آئی جس میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الملک المبین, اس کا مطلب کیا ہے پوچھ رہے ہیں؟ جس طرح اس سلسلے میں جو ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام جو اسماء حسنہ ہیں اور احادیث میں بھی اللہ کے اسماء حسنہ ہمیں ملتے ہیں, لیکن اس کلمے کے ساتھ جو موصوف نے پیش کیا ہے بے شک یہ بہت سارے اوراد و وظائف اذکار کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. تو اس کے ترجمے میں صاحب بھائی کوئی قباحت نہیں ہے, معنی مطلب جو ہے بالکل آسان ہے. اور پتہ نہیں کہ اس کی فضیلت میں کوئی روایت ہے کیا, تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اکثر جو ہے وظائف کی جو کتابیں ملتی ہیں وظائف کی اوراد و وظائف اذکار کے سلسلے میں تو یہ ذکر ہمیں ملتا ہے, تو پھر بالکل آسان ہے, معنی مطلب کچھ اس میں کوئی سخت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اور یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ الملک, الملک جو ہے سارے جہانوں کا حقیقی بادشاہ, الحق اور برحق ہے, اور المبین اور اللہ تعالیٰ جو ہے واضح ہے, المبین یعنی وضاحت والا ہے, واضح ہے. جی سر بھائی, تو اس طرح جو ہے اس کا معنی بھی بالکل آسان ہے, لیکن اس کے بارے میں کیا ان الفاظ کا پڑھنا جو ہے یہ جو موصوف نے پوچھا ہے اس کے بارے میں کوئی روایت ہے کہ نہیں, تو یہ ایسی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے معنی میں تو اس میں کوئی حرج نہیں لگتا کہ پڑھ سکتے ہیں بالکل, کیونکہ معنی میں کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے. صحیح, جزاک اللہ خیرن. اب اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ترجمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے کہ جیسا اب باتیں کرتے ہم لوگ عورتوں میں باتیں بہت ساری ہوتی ہے, صحیح ہے نا, صحیح, وہ آئیں گی چائے پانی ہو گیا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, وہ کچھ نہ کچھ بات نکلتی پھر نہیں نکلتی, مجبوراً
नहीं भी करे तो करना ही पड़ता वो बात, तौबे की बात को छोड़ना ही पड़ता। अब वो बात को हो जाने के बाद में और वो चले गई तो फिर उसके बाद में हम तौबा इस्तगफार पढ़ सकते। अच्छी बात। क्यों कि औरतें पहले बोलते हैं कि भाई औरतें जहन्नम में है, तो उसके लिए जहन्नम की आग तो है हम लोग, मगर अभी बातें होती कि करेंगे कि अभी अड़ोस पड़ोस के लोग आते ऐसा देखेंगे, तुमने ऐसा सुनेगा, तुमने अभी नहीं भी बोले तो बोलेंगे तुम्हारे बाजू में था तुमने नहीं देखे, ऐसा थोड़ी होता। अभी बात पे बात निकलती थी इंसान, औरतों में बहुत सारी बातें होती। तो वही मैं एक एक बार सोचती हूँ कि अल्लाह हम लोग तो ऐसे कि हम तौबा इस्तगफार करेंगे तो कैसा रहेगा। उसमें तौबा इस्तगफार जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि जो जिस पड़ोसन से आपकी बातें हो रही हैं उसके चले जाने के बाद करें, उसकी मौजूदगी में करें। बस वो जा रही हो तो उनसे कहें कि देखिए अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि मजलिस खत्म होने के बाद या मजलिस खत्म होते वक्त ये दुआ पढ़ लें, तो आप फिर वो इस्तगफार वाली जो दुआ है ना वो पढ़ लीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ करेगा। लेकिन मौलाना अभी इसका जवाब दे देंगे तफसील से बिइज़्निल्लाह ताला। और क्या सवाल है मोहतरमा आपका? और दूसरा सवाल है कि वो अज़कार में नहीं कि सुबह में पढ़ते हम हस्बी अल्लाह का पूरा 7 बार पढ़ो बोलते, तो मैं 33 बार पढ़ती हूँ, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला का भी दरूद शरीफ पढ़ो बोलते 10 बार, तो मैं 33 बार पढ़ती हूँ और पढ़ते रहती, यानी काम करते रहती पढ़ते रहती, तो ऐसा कोई ये नहीं ना। इंशाल्लाह तो इसका जवाब आएगा बिइज़्निल्लाह, कोई अंदेशा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका माँ। इसका जवाब जरूर देना कि हम लोग की गलतियों का हमको क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह भी जवाब आएगा। फी अल्लाह जी, फी अल्लाह जी। मौलाना जी साहब भाई, बहन साहिबा के पहले सवाल की तरफ आते साहब भाई थोड़ा एक दफा इशारा कर दें। जी वो ये फरमा रही थी कि पड़ोसनें आ जाती हैं, आके बैठती हैं, चाय वाय पीती हैं, फिर बातें होती हैं, फलां मोहल्ले में ये हुआ है, फलां तो आपके पड़ोस में ये वाक़या हुआ है, और उस बातों में फिर दूसरी ख़वातीन का जिक्र होता है, उसमें ज़ाहिर की किसी की ग़ीबत भी हो जाती होगी, तो उस ग़ीबत के हवाले से परेशान थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत बाई सुनाई है, तो अब वो कह रही थी कि हमें उस वक्त वहाँ मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, वो खातून चली जाएं, उसके बाद हम अल्लाह से माफ़ी मांगें कि अल्लाह तू माफ़ कर दे, हमने किसी और खातून की ग़ीबत कर डाली है। इस अंदेशे की बिना पर वो पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें। जी साहब भाई, बेशक आपने बहुत अहम बात की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है, और कुरान मजीद सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने जो वाज़ेह फरमाया, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कि तुम में से कोई भी जो है दूसरे के बारे में जो है चुगली वगैरह न करे, ग़ीबत न करे। और जो हदीस हज़रत अनस से वारिद है जिसमें बताया गया कि प्यारे नबी जब कुछ कब्रों के पास से गुजर रहे थे और कब्रों में जो अजाब हो रहा था आपको वही के ज़रिए इत्तिला दी गई, और आप जिस खच्चर पे बैठे थे वो भी जो है इधर उधर बिदक के भागने लगा, तो आपको ये बताया गया कि इन कब्रों में जो सो रहे हैं उनमें से एक की जो बुराई थी, गलती थी, वो ये है कि वो दूसरों की चुगली किया करता था। तो बेशक इसे जो है बुरे कामों में और गुनाहों के तौर पर इसको शुमार किया गया है। और एक अच्छी बात आपने बता दी इससे भाई कि जब ख़वातीन आपस में बैठी हैं तो आपस में एक दूसरे के बारे में बता दें, कोई हरज, अपनी खुशियाँ या अपने कुछ अपने हालात वगैरह पेश करे, कोई हरज नहीं है। लेकिन जैसे ही उन 4-5 ख़वातीन में से कोई खातून अगर चली जाती है तो फिर उस मौके पर जो है उसके बारे में उसके पीछे बताना, तो फिर इसी को ग़ीबत कहा गया। और प्यारे नबी से पूछा गया कि तुम लोग ग़ीबत से बचो, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हम वही बात तो कहते हैं, उसके पीछे जो उसके अंदर है, तो आपने बताया कि यही तो ग़ीबत है, अगर तुम किसी के बारे में ऐसी बात कहो जो उसमें नहीं, ये तो तोहमत है, झूठा इल्ज़ाम है। और ग़ीबत यही है कि जो उसके अंदर चीज़ पाई जाती है और ये नहीं पसंद करता कि उसकी गैर हाजिरी में उसके बारे में इस तरह का जिक्र किया जाए, तो फिर यही तो ग़ीबत है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। तो आदत डालें तो फिर इंशाल्लाह यानी रफ्ता रफ्ता जो आदत छूट जाएगी। अल्लाह से दुआ भी करे कि अल्लाह ताला आपकी ज़बान से ग़ीबत ना निकलवाए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बचाएगा। और अगर किसी से किस तरह का जो ऐसा मामला हो जाता है तो फिर किसी न किसी तरह जो उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या फिर उनके हक़ में दुआ करे कि अल्लाह उनकी ग़ीबत हमसे होगी, उनके दर्जात बुलंद कर, उनको नेकियां दे दे, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इस तरह जो है अपने आप को हत्तल इम्कान अपनी ज़बान को पाक साफ रखें। और दूसरी बात यह है कि जिसकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होता है, दिल में अल्लाह का डर होता है और आदत जो है ग़ीबत से बचने की होती है, तो फिर किसी का जिक्र जो है वो लाने की ज़रूरत जो है पेश नहीं आती। और जहाँ तक साहब बहन साहिबा का कहना था कि वो
यानी ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी, तो उसकी वजह कुछ और बताई गई कि अगर किसी की जबान से, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी जबान से अगर बद्दुआएं ज्यादा निकले तो फिर उनके बारे में सजा बताई गई कि मर्द या खातून अपनी जबान से जो है बद्दुआओं के अल्फाज जो है ज्यादा ना निकाले, नौज़ बिल्लाह। ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला को नाराज करने वाला मामला। उससे बचाने के लिए खवातीन को तालीम दी गई कि अपनी जबान को इन बातों से जो है बचा के रखें। और जहाँ तक आपने बहुत बेहतरीन बात बताई से भाई कि चाहे मर्द हो खवातीन हो, वो जो है जैसे खवातीन चाहे टेलीफोन पे बात करती हो या फिर टेलीफोन से बात करके फारिग हो जाएं या किसी महफिल मजलिस या 4-5 खवातीन मिल बैठ कर बातें कर लें, तो उसके बाद फारिग होते वक्त जो है ये दुआ पढ़ ले जो आपने तवज्जो दिलाई, बड़ी अहम दुआ थी, जिसका जिक्र हमें मिलता है अबू दाऊद और तिरमिजी में हजरत अबू हुरैरा से। तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मजलिस महफिल में बैठा हो, वहाँ से फारिग होते वक्त ये दुआ पढ़े, सुब्हानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। तो ये दुआ पढ़ने की वजह से जो है उस मजलिस के दौरान अगर इंसान से कुछ कोताहियां वगैरह हुई हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनको बख्श देगा या माफ़ कर देगा। तो इस तरीके से जो है गीबत या बहतान या इल्ज़ाम या चुगली वगैरह इन बातों से अपने आप को बचा के रखें, आदत डालें तो इंशाअल्लाह जो है इनसे बचना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिसे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना आपके जवाब की रोशनी में ना एक और तजवीज़ जहन में आई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सबके मालूमात में इजाफा होगा जरूर। वो सिर्फ ये थी कि अगर 4-5 खवातीन बैठी हैं और वो बातें करते 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 किसी वक्त एक ऐसा मरहला आ गया कि किसी ऐसी खातून का जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया जो कि उस महफिल में मौजूद नहीं है, और किसी खातून को भी इनमें या किसी और को महसूस हो जाए कि अब ये ना उसकी कोई बुराई बयान हो रही है, तो उसके दौरान ही हिम्मत करके ज़रा मना कर दे, भाई वो चूंकि यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए इस बात को रहने दें, हम कोई और बातें कर लेते हैं। जी सर भाई, टॉपिक्स तो बहुत है सही, पकवान, जीनत, कपड़े, जेवर, क्या क्या है। यहाँ तक कि आजकल तो इतने टॉपिक्स है कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी, ताकत, तक़वियत, बल्कि अगर किसी के बारे में बोलना भी हो तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे जालिम गुजरे हैं, दुनिया से जा चुके, ऐसे जालिम जो कि मुसलमान नहीं, जो जुल्म कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए, आइंदा मुसलमान नस्लों की तरक्की के लिए तो बहुत कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं साहब। खासतौर पर खवातीन की जो बात होती है, उनकी जो टेस्ट की बातें जो है वो लिबास है या फिर मेकअप है या जेवरात हैं या फिर जो माएँ, नानियाँ, दादियाँ कैसी थी मसलन, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो साहब भाई के यानी उनमें ही टाइम गुजर जाएगा और जो है गीबत के लिए वक्त बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और मोहतरमा का दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने किताब में पढ़ा, उसके बाद यह सुना और फिर अमल शुरू किया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील लिखा हुआ था कि 7 मरतबा पढ़ा जाए, वो 33 मरतबा पढ़ती हैं। ये जो तादाद में इजाफा कर दिया, ये सही है या सही नहीं है? इसी तरह दुरूद शरीफ के हवाले से बता रही कि वो भी 33 मरतबा पढ़ती हैं और कभी कभी मुसलसल पढ़ रही होती हैं, काम के दौरान काम भी करती जा रही, दुरूद शरीफ भी पढ़ती जा रही हैं। उनका ये अमल सही है या? जी साहब, इस बारे में पहली बात यह है कि जो अज़कार वगैरह हैं, एक तो होते साहब अज़कार मुक़य्यदा, यानी जिनकी तादाद जो है मुकर्रर की गई, जैसे फ़र्ज नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर मसलन, तो ये मुस्तहब तादाद है कि जिसके बारे में प्यारे नबी ने मुस्तहब तादाद बताई है। अलबत्ता उनके अलावा जो अज़कार मुतलक़ा है कि कोई भी जिक्र या कोई दुआ ऐसी है जिसे दोहराने के बारे में उलमा अपने इज्तिहाद से बताया, जैसे मौसूफा बहन साहिबा का कहना है कि कोई मखसूस आयत का हिस्सा जो है वो 7 बार पढ़ने का जिक्र, वो तो शायद प्यारे नबी की तरफ से ही बताया गया, बल्कि उलमा का इज्तिहाद है। तो इस सिलसिले में कोई 7 बार पढ़ता है, किसी को वक्त है 10 बार पढ़ता है, किसी के पास वक्त नहीं 1 बार पढ़ता है, तो बहन साहिबा 33 बार पढ़ती हैं। इसमें कोई कबाहत या हरज नहीं है। तो दुआओं के दोहराने में, अस्कार को जो है बड़ी तादाद में पढ़ने के सिलसिले में हरज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का तो जिक्र है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन वअसीला, जिक्र कसीर जो है वो हरज नहीं है। और जहाँ तक दरूद की बात, उसके बारे में हदीस हमें मिलती सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर से, एक दफ़ा अगर हम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उस पर जो है 10 रहमतें नाजिल करेगा। एक और हदीस में है कि 10 दफ़ा रहमतें नाजिल करेगा, 10 दर्जान करेगा, 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाह माफ़ करेगा। तो इस तरह जो है दरूद के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन
نماز کے وقت آپ درود پڑھ رہے ہیں مثلا، تو نماز کے دوران ایک دفعہ درود پڑھا جاتا، درود ابراہیمی، لیکن نماز کے باہر کوئی پابندی نہیں ہے، بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ برتن دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، یا کچھ کپڑے صاف کرتے ہیں باتھ روم سے باہر، کوئی بھی کپڑے پھیلاتے ہوئے، کبھی بھی جو ہے مرد حضرات خواتین کسی بھی وقت جو ہے پاک صاف جگہ پر اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کو دہرائیں، درود کو دہرائیں، اس کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن. اب ہم اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میرا نام مرزا امجد ہے. جی مرزا بھائی. جی سر، میں نے سوال یہ کرنا ہے جی، میری پہلی جو بیگم ہے وہ میں نے جو ہے میں مطلب زبان جو ہے بہت غلط بچوں کے سامنے گالیاں نکالتی ہیں، اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے ایسی عورت کے لیے؟ اور مطلب 11 سال ہو گئے میری دوسری شادی کو، اس کے باوجود بھی مطلب وہ بچوں کے سامنے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ نوکری لگ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کہیں یہ دوسری شادی تو نہیں وجہ اس کے اس بدزبانی میں اضافے کی وجہ؟ نہیں، اس کی تھوڑی سی ہے وہ وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 11 سال ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے مطلب معاملات کچھ بہتری سے، اس حد تک نہیں تھے کہ مطلب اس بدتمیزی اس حد تک چلی جائے. چلیے اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اس کو سن رہی ہیں، آپ کا اندازہ ہے کہ سن پائیں گی یا سن رہی ہوں گی، تاکہ مولانا جو بھی جواب دیں تو وہ ان تک، کیونکہ اصلاح تو وہاں مطلوب ہے نا. صحیح بات ہے. تو میرا بس صرف سوال صرف یہ ہے کہ اگر اس طرح کی عورت جس کے ساتھ بالکل اتنی بدتمیزی اس حد تک چلی جائے کہ قابل برداشت نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام نے کیا مطلب کہ مرد کو کیا اس کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیجیے؟ مطلب میں مطلب ٹینشن بچے خلاف کر دیے، میرے اولاد کو، بیٹوں بیٹی کو، سب کو میرے خلاف کر دیا، اور مطلب اس کے لیے کیا میں نے ابھی کورٹ میں جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا اس سے پہلے کسی سے اصلاح کر لوں کہ مطلب اگر میں اب نہیں مطلب برداشت باہر ہے وہ اس عورت کی بدتمیزی اور یہ چیزیں، تو اگر اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ میں اس عورت کو پھر بجائے اس کے کہ میں ساری زندگی کو گلے میں گھنٹی ڈال کے پھرتا رہوں، بہتر نہیں ہے میرے لیے کہ میں اس کو مطلب اپنے راہ پہ خوش اسلوبی سے وہاں اپنی زندگی گزارے اور میں اپنے مطلب زندگی گزاروں؟ اچھی بات ہے انشاءاللہ. یہ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا وہ بھی اسی کے متعلق یہی ہے کہ مطلب یہ عورت کے کیا اس کے مطلب یہ اگر وہ سن رہی ہو تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا اگر وہ سن رہی ہو. عورت جو گالیاں نکالتی ہے مطلب وہ بدتمیزی اور چھوٹی بچیوں کے سامنے بدتمیزی اور گندی گالیاں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ عورت کی یہ مطلب یہ جو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی یہ چیزیں، یا اس کو عورت کو اجازت ہے ان چیزوں کی؟ مطلب اگر میں اس سے کہتا ہوں تو مطلب وہ آگے سے الٹی باتیں مطلب بالکل ہی نازیب زبان استعمال کرتی جو قابل برداشت نہیں ہے کسی. امجد بھائی میں دائرے کے فی نفس آپ کا مسئلہ تو نہیں جانتے نا ہم کہ آپ کا اصل پرابلم کیا ہے، لیکن عام طور پر جو بہت سے واقعات جو دیکھے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں، میاں بیوی کے درمیان جب اختلافات اس حد تک شدید ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں لگتا یہ ہے کہ کوتاہی دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے یا فلاں یہ کر رہی ہے، اور اپنی طرف توجہ کا مزید اس میں دونوں طرف کی توجہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ذرا اس پہلو سے ضرور غور کر لیجئے گا کہ کوتاہی کے صرف وہ ذمہ دار نہیں، کہیں آپ کی طرف سے بھی کوئی نہ کچھ ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح کر لیجیے. بالکل سر، آپ کی بات بالکل وجہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پر وہ یہی ہے کہ مطلب جب میرا بزنس ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، تو اس شادی سے کوئی طرح کوئی ایشو نہیں تھا، وہ بدتمیزی بھی نہیں تھی، سب کچھ نہیں تھا، وہ میرا بزنس اب مالی پریشانیاں آ گئی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. بچے اس کے سیٹل ہو گئے، نوکری لگ گئے، بچے بدتمیزی مطلب انہوں نے مطلب اب یہ ہے کہ چلیے اب زیادہ تفصیلات میں کیا جانا ہے، لیکن انشاءاللہ مولانا سے جو ممکن ہو سکے انشاءاللہ جواب لیتے ہیں اور وہ عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ کا مرزا صاحب. تھینک یو سر. بارک اللہ فیکم. جی مولانا. جس صاحب اس سلسلے میں ہم جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں ان کو عائد کیا ہے. ایک طرف مرد حضرات سے یہ کہا کہ وعاشروہن بالمعروف، تم کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو،
اور دوسری طرف جو ہے خواتین سے بھی کہا گیا کہ شوہر کا حق ادا کرو، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے حدیث جو مروی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیک خاتون کا جو معنی ہوتا واضح کرتے ہیں کہ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، کہ ایک تو وہ مسلم خاتون ہے اور ہر وقت جو ہے ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی خاتون کے بارے میں جنت کے 8 دروازے کھول کے کہے گا کہ تم نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ تم جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں داخل ہو سکتی ہو۔ تو یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سنن ترمذی میں حضرت ام سلمہ سے پیارے نبی اس طرح واضح فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی خاتون دنیا سے اس حالت میں گزر جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو اس کے لیے جو ہے جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے جیسے آپ نے بات پیش کی کہ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے شکایت کا امکان ہو سکتا ہے۔ اب موصوف جو بات پیش کر رہے ہیں بے شک موصوف کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اب موصوف ان تمام باتوں کے باوجود اگر اس کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے افادیت کے پہلو پائے جاتے ہیں، کہ جیسے آپ کے بعد آپ کی جائیداد کا تحفظ ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں کو ترقی دینا ہے، بچوں کو آگے بڑھانا ہے، ان تمام باتوں کی وجہ سے اگر آپ جو ہے کسی غصے کا جواب جو ہے میٹھی بات سے اگر دے دیتے ہیں، خوش کرنے کا لفظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ اس کے تمام حقوق ادا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے آسانی سے حل ہو جائے۔ لیکن واقعی اگر آپ مجبور ہیں تو آپ کو اختیار، ایسا نہیں ہے کہ بھی یعنی آپ کو طلاق سے روکا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی طلاق کی اجازت اسی لیے دی گئی کہ انسان جو ہے دونوں آپس میں شوہر بیوی نہیں رہ سکتے، مجبوری کا آخری مرحلہ ہو گیا تو اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن آپ اس سے ہٹ کر جیسے بھی بتا رہے تھے کہ جو راستے اپنا سکتے ہیں کوشش کیجئے پہلے تو اللہ سے دعا کریں، کہ پیارے نبی خود جو ہے جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ تعلیم دے کے بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، میں نے تمہاری ماں کے لیے دعا کی ہے، تو وہ جاتے ہیں تو ان کی جو ماں تھی سخت متشدد جو تھی، وہ خاتون بھی جو ہے الحمدللہ نرم دل ہو کر مسلمان بن جاتی ہے، اور ایک اور خاتون جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا وہ خاتون بھی الحمدللہ توبہ کر کے مسلم بن جاتی ہے۔ تو ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ سخت دل کو نرم کرنا اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ تو آپ دعا کرتے رہیے، اور اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جو ہے بے حساب اجر کی بشارت دی ہے، تو اس سے آپ بھرپور استفادہ کریں۔ لیکن آپ نے پوری کوشش کر لی ہے، مجبور ہیں، کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے، آپ اگر دونوں الگ الگ ہونا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن مشورے کے طور پہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے یعنی لوگ بھی محاورات جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ زبان شیری ملک گیری، تو اگر آپ کی زبان میٹھی ہے تو آپ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں، تو یہ انداز آپ اپنا کے دیکھیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو۔ اور جو روزی کے بارے میں جو مسئلہ وہ بھی ایک سبب آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جب 2 شادیاں ہوئی یعنی دوسری شادی آپ نے کی مثلا تو ماشاءاللہ مالی حالت بہتر تھی، اب مالی حالت میں کمزوری آ گئی، اس کا بھی اثر جو ہے کسی یعنی خواتین کے دلوں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے 1 سے 4 طریقے اپنا ہے کہ صرف ایک ہی آمدنی پہ اکتفا کرنے کے بجائے جو ہے آپ دوستوں سے مشورہ کریں، ساتھیوں سے ملاقات کریں، مشورہ کر کے دیکھیے کون کون سے طریقے اپنا سکتے ہیں تاکہ کچھ آمدنی زیادہ ہو اور کچھ خوشحالی آ جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے دلوں کو جو ہے کچھ زیادہ مال ملتا ہے تو خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو بہت سارے طریقے اپنا کر آپ جو ہے دونوں بیویوں کو خوش کر کے زندگی خوشی سے گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ جدا ہونے میں کیا ہے صاحب بھائی کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل میں سے پھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ شوہر نے بیوی کو کچھ کہا، بیوی نے شوہر کو کچھ کہا، پھر جدا ہو جاتے ہیں، اور جدا ہونے کے بعد پھر راستے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی، اب کوئی قاضی ایسا ہے، کوئی مسلک ایسا ہے، کوئی طریقہ ایسا ہے کہ دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اس مرحلے تک جانے کے بجائے ابھی جو ہے جو بات آپ طلاق کے بعد سوچنا چاہتے ہیں ابھی سوچ لیجئے کہ بچوں کو کیا کریں گے، کہاں رکھیں گے۔ دوسری خاتون اگر آئے گی بھی یا جو ہے تو وہ جو ہے ماں کا مقام تو یا ماں کا جو حق ہے وہ دے نہیں سکتی۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، مل جل کر رہیں، اور ایسے مسائل آسانی سے یعنی پیار و محبت کے ساتھ حل ہو جائیں، اس انداز کو اپناتے ہیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ جس سے بھائی باذن اللہ تعالی۔ اور مطلب گالیوں کے حوالے سے جو افراد یعنی یہ خاتون ضروری نہیں ہے، اور بھی کئی افراد ہیں ذرا سا کوئی ناگوار بات ہوئی تو گالیوں پتر آتے ہیں،
اس عادت کے حوالے سے اسلام کی روشنی میں کیا رہنمائی فرمائیے گا؟ جی صاحب بھائی، اس سلسلے میں تو پیارے نبی نے تو واضح طور پہ بتا دیا کہ سباب المسلم فسوق، چاہے وہ شوہر ہو یا پھر شوہر کے علاوہ ہو، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، یعنی گنہگار کا کام ہوتا ہے، اچھی زبان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ روایت جس میں بتایا گیا پیارے نبی کے دور میں کہ 2 خواتین، ان میں سے ایک خاتون جو تھی کم پیسے والی اور کم عبادت کرتی، فرائض پہ اکتفا کرتی تھی اور زیادہ خیرات بھی نہیں کر سکتی تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے جنت میں جانے والی ہے۔ اور دوسری خاتون جو پیسہ بھی تھا، نمازیں بھی زیادہ پڑھتی تھی، خیرات بھی زیادہ کرتی تھی، لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے جنت سے محروم ہے کیونکہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ خاتون جس سے جنت کی بشارت دی گئی وہ اس لیے کہ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں پہنچاتی تھی، اور جو دوسری خاتون جو نیکی تو زیادہ کر رہی تھی لیکن چونکہ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت دے رہی تھی تو اسی لیے اس کو جو ہے جہنم میں سزا دی جا رہی ہے۔ تو جب یہ بات جو ہے پڑوسنوں کے بارے میں کہا گیا تو پھر شوہر کا حق تو بہت زیادہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی بد زبانی نہ کرے، اور چند دن کی زندگی ہے اور بد زبانی کا نتیجہ کیا ہے، اگر وہ خاتون شوہر کو گالی دیتی ہے مثال کے طور پہ تو شوہر تو وہ یعنی اگر بری بات اگر اس نے کہی، مثلا کسی جانور کا نام لیا، تو وہ شوہر تو جانور بننے والا نہیں ہے، تو انسان ہے، مسلم ہے، نیک جو وہی رہے گا، لیکن برائی لکھی جائے گی اس خاتون کے نام اعمال میں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے، آسان نہیں ہے، یعنی تکلیف کو برداشت کرنا۔ تو حدیث میں جو آتا ہے کہ لا احد اصبر من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جتنا صبر کرتا ہے اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے بچے نہیں ہوتے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی شریک نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ لوگ ناراض کس کو کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کھانا دیتا ہے، پانی دیتا، ہوا دیتا، صحت دیتا، روزی دیتا، سب ان کو نواز رہا ہے۔ تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ صبر کرنا آسان نہیں۔ پھر انبیاء کرام تھے جن کو جو ہے کبھی جو ہے یعنی ایسی گالیاں دی گئی، کبھی ان کو انبیاء کرام کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، پتھر برسائے گئے، لیکن صبر کیا۔ تو صبر کا معاملہ سب ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اس موقع پر سب ایک بڑی جو اہم آیت یاد آ رہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ تو یہ جو آیت ہے یہ جو ہے سورہ فصلت کے اندر جو ہے صاحب یہ سورہ فصلت کو شاید سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ اگر تم کسی اپنے دشمن کا بھی سامنا کرو، ادفع باللتی ہی احسن، سخت بات کا جواب نرمی سے دو اور غصے کا جواب پیار سے اگر دو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے درمیان اس سامنے والے کے درمیان ایسی دوستی بنا دے گا کہ ایسے لگے گا کہ تم دونوں کے آپس میں دشمنی کبھی نہیں تھی۔ اور یہ اونچا مقام کس کو حاصل ہوگا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، جن کے پاس صبر ہو، اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بہت بڑے خوش نصیب بندے ہوں گے انہی کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ مقام جو ہے صبر سے حاصل ہو جائے، اجر مل جائے اور دونوں کی زندگی جو ہے مل جل کر گزر جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیرن۔ اب ہم آج کے پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام محمد حشمت ہے۔ جی حشمت بھائی، میرا دو سوال ہے۔ فرمائیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نعت شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مانگا جاتا ہے۔ جی جی، جیسے ہماری پریشانی کو آپ دور فرمائے، بھر دو جولی میری محمد یا محمد، بہت سارے نعت ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم؟ جی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ میں اپنے ایریا میں دیکھتا ہوں یا میرے گاؤں میں پورے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں بول دوں کہ انتقال ہو گیا تو وہ لوگ شاید مجھے مارنے کے لیے بھی دوڑ جائیں گے، تو بولتے ہیں کہ نہیں پردہ فرما گئے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو ہے یہ مجھے انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا۔ جی باذن اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ بھائی آپ کا، ابھی جواب آئے گا۔ فی امان اللہ۔ جی مولانا، پہلا سوال ہمارے محترم ہاشم صاحب کا کہ نعتوں میں بہت ساری نعتیں ایسی ہیں جس میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگی جاتی ہیں یا ان سے مانگا جاتا ہے،
اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جی صاحب، اس سلسلے میں پہلی بات جو واضح ہے کہ دین اسلام دین توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کی طرح مت پکارو، فتکون من المعذبین، ورنہ تمہارا شمار عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں۔ اور جہاں تک بعض اشعار میں جو غلو پایا جاتا ہے تو ایسا غلو جو ہے مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب پیارے نبی اس دنیا میں ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں موجود تھے تو صحابہ کرام آپ سے آ کر گزارش کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہو سکتا ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے، مدد فرماتے تھے۔ تو یہ تو آپ کی زندگی کی بات تھی، لیکن جب آپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ کے بارے میں پھر یہی الفاظ استعمال کرنا جیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں استعمال کرتے ہیں، تو ان الفاظ کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک طریقے کا غلو ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور خود پیارے نبی نے بھی جو ہے ایسے طریقے کو اپنانے سے منع کیا جو کہ جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ امت میں رواج آ چکا ہے، لوگ اس کو جو ہے یعنی عام یعنی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان باتوں کو جو ہے امت کے لٹریچر سے اور امت کے جو کتابیں ہیں ان سے جو ہے دور رکھا جائے، ان باتوں کو ہم اپنی زبان پہ نہ استعمال کریں۔ جی صاحب، تو پہلی بات ہو گئی۔ یہ تو نعتوں کے حوالے سے مطلب اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ حکم دے دیا کہ ہم نے یہ جائز نہیں ہے، اس کی دلائل میں کچھ اگر کوئی واقعہ یا کوئی حدیث کوئی چیز یاد آ رہی ہو تو بیان فرمائیے گا۔ جی صاحب بھائی، وہ حدیث ہم پیش کرتے ہیں جو پیارے نبی کے خود آپ کی زندگی میں جو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ آپ سے جو ہے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ کیا تم میری زندگی کے بعد میری قبر کے پاس آ کے تم مانگو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے جو ہے آپ سے میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو میں خود پیارے نبی نے بتا دیا کہ میری زندگی میں تم مجھ سے کچھ لیتے ہو لے لو، لیکن میں دنیا سے جانے کے بعد تم مجھ سے کچھ لینا چاہو گے تو میرے اس صحابی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی قبر کے پاس آ کر کیوں مانگوں گا؟ تو خود وہ صحابی کہتے ہیں پیارے نبی کی زندگی میں کہ میں آپ کی قبر کے پاس آ کر آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو ایسے دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی نے خود منع کر دیا کہ پیارے نبی جب دنیا سے جا چکے تو پھر یہ کہنا کہ ہم اس نبی سے لے لیں گے تو پھر یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگی۔ اور صاحب بھائی یعنی دراصل یہ معاملہ ایسا ہے کہ صرف نبی کریم ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو بہت ساری درگاہ ہیں یا بہت سارے مزار وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے جن کی خبر بنائی گئی ہے ان کے نام سے جو ہے قوالیاں بنائی جاتی، ان کے نام سے جو ہے نظم بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نظمیں بنائی جاتی ہیں، پھر ان سے جو ہے چیزیں جو ہے مانگی جاتی۔ در حقیقت یہ تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے کہ بھی نبی سے بھی مانگو، اولیاء سے بھی مانگو، بزرگوں سے مانگو، جو قبروں میں سو رہے ان سے بھی مانگو، تو دروازہ کھولنے کے لیے ایک غلط راستہ اپنایا گیا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی۔ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس سے آپ تعاون لے سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے موجود نہیں اس سے آپ گزارش نہیں کر سکتے، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جس سے بھائی مولانا اس میں مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، دونوں میں ہے، وہ 70 صحابہ والی نا، جو 70 صحابہ کو کافروں نے یا منافقوں کہہ لیں انہوں نے لے جا کے شہید کر دیا تھا۔ اس بہانے لے کے گئے تھے کہ وہ قرآن پاک سکھائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین 70 صحابہ جو کہ آپ کے جو ہوتے ہیں نمایاں شاگرد حفاظ، تو وہ بھیجے تھے، اور ان کافروں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا تھا۔ تو ان میں سے ایک صحابی جو آخری صحابی تھے جن کو شہید کیا جا رہا تھا، حضرت عاصم بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو دعا کی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا ہے کہ تمہارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس میں فلاں صحابی عاصم بن صامت نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے بارے میں یہ خبر کر دو کہ ہمیں اس طرح شہید کر دیا گیا ہے، اور ہم تجھ سے ملے ہیں، تو ہم اس حال میں ملے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ تو یہ پیغام جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پہنچایا۔ صحابی نے فوت ہوتے ہوئے یا شہید ہوتے ہوئے
یہ دعا نہیں مانگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہمارا، آپ تو ساری دنیا کو جانتے ہیں نا، آپ تو غیب کے علم جانتے ہیں، آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے ہمارا کیا حال کر دیا. صحابہ کے ہاں یہ تصور نہیں تھا جو بعد میں ہمارے کچھ فرقوں میں پیدا کیا گیا ہے اور وہ پھیلا ہوا ہے، جو کہ اسلامی شریعت کے ان تعلیمات کے خلاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جی صاحب بھائی. دوسرا سوال محترم کا محمد حشمت صاحب کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انتقال فرما گئے، اس لفظ پر لوگ برہم ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہا جائے کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب، اس سلسلے میں ہم وہی مطلب ہے کہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو الفاظ جو ہے قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ آل عمران کے اندر واضح کر دیا آیت 144 کے اندر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور اس نبی کریم سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا سے جا چکے، اور اگر اس رسول کی وفات ہو جائے یا یہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ جو اپنا دین چھوڑ کر جو ہے واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو متنبع کر رہا ہے کہ چاہے یہ نبی کریم دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، ہر حالت میں جو ہے مسلمانوں کو دین اسلام پہ قائم رہنا چاہیے. اب اس بات کے بعد سے بھائی جب اس آیت کے سلسلے میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے آپ چلے گئے تو اس وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی گئی، تو ابوبکر صدیق آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد ان کو سمجھایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کبھی وفات پانے والا نہیں، لیکن اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا سمجھتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر یہ تو فإن محمدًا قد ماتا، وہ تو جو ہے فوت ہو گئے، وفات پا گئے. تو صحابہ کرام نے اس طرح جو ہے پیارے نبی کے بارے میں اس طرح کا ذکر کیا، اور صحابہ کرام جب آپس میں ذکر کرتے تو جب پیارے نبی دنیا میں موجود تھے تو پھر جو ہے یعنی جب تھے الگ معاملہ تھا، جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر معاملہ الگ ہوا، تو یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. اور خود سے بھائی اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی کریم آپ بھی جو ہے دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں، وفات پانے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تمام لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہے یہ بھی جو ہے دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے انک میت و انہم میتون اس طرح واضح طور پہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 میں بتا دیا. تو یہ سب دلائل ہے صاحب. اب بات یہ ہے، بلکہ ایک اور دلیل ہمیں ملتی ہے جو بخاری میں جو ہے سمرہ بن جندب سے جب پیارے نبی کو خواب میں برزخ کا منظر بتایا گیا، اور پیارے نبی چاہتے تھے کہ برزخ میں جو ہے یعنی جو اب یہ بتایا گیا کہ آپ کا بہت بڑا محل ہے جنت میں، اس جنت میں آپ داخل ہونا چاہتے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ اے نبی ابھی آپ بقید حیات موجود ہیں، اب جب تک آپ وفات پا کر دنیا چھوڑ کر آخرت کی منزل میں نہیں داخل ہوتے تو جنت کے اپنے محل میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے موت کو پیارے نبی کے لیے بھی جنت میں داخل ہونے کا ایک معاملہ بتایا کہ آپ وفات پائیں پھر آئے آخرت کی منزل میں، پھر آپ کے محل میں آپ داخل ہوں. یہ تمام دلائل ایسے جن سے بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے نبی دنیا چھوڑ کے گئے، اور یہ پیارے نبی کے ادب کے خلاف نہیں صاحب بھائی کہ اس طرح کا لفظ کہنا یہ جو ہے پیارے نبی کو ناراض کرنے والا معاملہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی معاملہ، نبوت رسالت اپنی جگہ برحق ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے پیارے نبی کے ادب کے خلاف، احترام کے خلاف نہیں. لیکن صاحب بھائی کے ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے، جیسے بعض لوگوں کی تربیت اسی طرح ہوئی ہے، ان لوگوں کو ہی بتایا گیا کہ پیارے نبی دنیا سے گئے یا پردہ کیا، ایسے بہت سارے الفاظ خود ہماری زبان پہ بھی جو ہے بے شک ہم مانتے ہیں میت، موت، وفات، لیکن ہماری زبان سے بھی جو ہے ایسا اچھا لگتا کہ موت و وفات کے لفظ استعمال کریں. تو پھر لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اگر یہ کہتے کہ پیارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو یہ لفظ استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبردستی آپ کیوں کہتے کہ فوت ہوئے، مرے، وفات پائے؟ تو اس کی کوئی لگتا ہے کہ یعنی ایسے الفاظ میں اگر ہم یعنی احتیاط کرتے صاحب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
تو یعنی جہاں تک پردہ فرمانا، مجھے نہیں پتا کہ پردہ فرمانے کا لفظ کہاں سے آیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یعنی اصل میں وہ مولانا اس میں وقت ہمارا واپس کم رہ گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم آج پھر ایس ایم ایس کے سوال اس کو چلیے ملتوی کر دیتے ہیں. اس میں ایک نقطے والی بات، بہت ضروری جو بات ہے نا جو میرے ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ آپ نے پردہ فرمانے کا لفظ ہی استعمال کرنا ہے، ان کے ہاں مشکل یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس یہاں سے وہ پردہ فرما کے وہاں پر زندہ ہیں، وہ ہماری پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات سے آگاہ ہیں اور ہم ان سے مانگ سکتے ہیں، وہ ہمیں عطا کر سکتے ہیں. یہ جو تصور ہے اس کے لیے وہ شدت اختیار کرتے ہیں کہ پردہ فرما رہے، بس ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں، لیکن وہ ہم جس طرح زندگی میں وہ ہمیں دیتے تھے یا دے سکتے تھے، اسی طرح اب وہ اس مرحلے میں بھی پردہ فرمانے کے بعد بھی دے. یہ تصور چونکہ ان کے عقیدے میں یا ان کے مسلک میں پایا جاتا ہے، اس لیے وہ اس پر اصرار کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی جو غلوب ہو جاتا ہے نا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا فوت ہو گئے، مر گئے، مرنے کا لفظ ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر استعمال کیا تھا، لیکن ہم اپنی اردو زبان میں ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ابا جی مر گئے. جی صاحب بھائی، ابا جی کے بارے میں آپ کہیں کہ ابا جی وفات پا گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. یہ تو بے ادبی، سیدھی سیدھی بے ادبی ہے نا. اس طرح اپنے آپ کو بے ادبی سے بھی بچانا چاہیے، لیکن عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے. جی بہترین بات ہے صاحب بھائی، یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی صاحب بھائی، بس اس نقطے پر اگر وضاحت اس کی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کا مسئلہ یا اس پریشانی کا حل بالکل صاف بات سامنے آ جاتا ہے. آپ اس میں کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے مولانا؟ نہیں صاحب، مزید بات کی ضرورت نہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں جمع کر کے جو ہے پیش کر دیا. بہت اچھی بات تھی، اور اس میں مزید کچھ میٹھی بات ہو تو اور بتا دے، لیکن بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت ہی 2-3 بات ایسی پیش کی جس سے پورے کا پورے سوال کا جواب کھل کے سامنے آ گیا. جی صاحب بھائی، ہاں جی، اس میں الجھن یہی تھی نا اصل میں. مشکل یہ مولانا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بریلوی مسلک اور دیوبندی مسلک، دونوں مسلکوں میں یہ تصور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں موجود ہیں. وہ کائنات کے یہاں تک بھی وہ چلے جاتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، اور ان کی موجودگی وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے واقف ہیں، اور وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم ان سے مانگے تو ہمیں دے سکتے ہیں. یہ جو عقیدہ آ گیا ہے یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے. ہم اس کی سختی سے اس کی تردید کرنا چاہیں گے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیں گے، اور اپنے سامعین سے بھی کہیں گے کہ اپنے آپ کو اس تصور سے بچائیے، یہ شرک کے پاس لے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بس مانگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. مانگنا نہ کسی نبی سے، نہ کسی فقیر سے، نہ کسی پیر صاحب سے، نہ کسی درگاہ سے، وہ شرک ہے، وہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم محبت کے اس میں آ کے کہیں اپنے آپ کو اس جگہ نہ لے جائیں جہاں سے نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا. مولانا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے پروگرام نور اسلام میں دوبارہ حاضری ہوگی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.